السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیسے چیک کریں کہ انسان کی نفسیاتی صحت بہترین ہے کہ نہیں، اور تھوڑا سا مختصر بات کریں گے کہ خوش رہنے کا کلیہ کیا ہے یا پھر فارمولہ کیا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی انسان اپنی روٹین کی زندگی میں کیسے چیک کرے، یا کوئی بھی عام انسان اپنی روٹین کی زندگی میں یہ کیسے چیک کرے کہ اس کی نفسیاتی صحت بہترین ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو وہ کون سے اہم نکات ہیں یا وہ کون سے عوامل ہیں جن پر عمل کر کے انسان اپنی نفسیاتی صحت کو ڈیلی روٹین میں بہترین بنا سکتا ہے یا امپروو کر سکتا ہے، اور ان نکات پر عمل کر کے انسان ایک خوشحال اور بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ اوبیسلی جب انسان خود نفسیاتی طور پر خود کو فٹ محسوس کرے گا تو وہ ایک اچھی اور بہترین زندگی گزارے گا، اور ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اس کے ریلیشنز بھی ایک اچھے موڈ پہ چلیں گے۔ آج کے دور میں ہر انسان ایک گہما گہمی کا شکار ہے، جلد بازی کا شکار ہے، اور ایک ایسی دوڑ کا حصہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا موڈ آف پیٹرن جو انسان کو کوانٹٹی تو دے رہا ہے لیکن کوالٹی نہیں دیتا۔ سچ پوچھے تو انسان مادہ پرست ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے نا میٹیریلسٹک ہو گیا ہے۔ وہ ایک جو شارٹ ٹرم خوشی ہوتی ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے کچھ چیزوں سے، تو وہ ان کو گین کر کے ایک شارٹ ٹرم خوشی تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن لانگ ٹرم خوشی کو جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے، یعنی کہ وہ کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کی دوڑ میں صحیح اور غلط کو بھول جاتا ہے، اور پھر جب وہ اس چیز کو غلط طریقے سے بھی حاصل کر لیتا ہے تو زندگی میں یا فیوچر میں آگے جا کے وہی چیز پھر اس کو گلٹ میں ڈالتی ہے، یا پھر اس کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اس کو ایک نیگیٹو موڈ آف اسٹیٹ آف موڈ میں لے جاتی ہے۔ انسان اپنی نیچر اور فطرت سے ہٹ کر جو بھی عمل کرے گا، جو بھی کام کرے گا، وہ اسے مینٹلی ڈسٹرب کرے گا، وہ اسے ایموشنلی ڈسٹرب کرے گا۔ دیکھیں، انسان کی خوشی جو ہے نا وہ میٹیریلسٹک چیزوں سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ انسان کی خوشی اس کی روح سے، اس کی روحانیت سے کنیکٹڈ ہے، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کو نیچر سے دور لے جاتی ہیں، یا جو انسان کو فطرت سے دور کرتی ہیں، یا فطرت سے ہٹ کر انسان اگر کوئی عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہ چیز انسان کو نفسیاتی طور پر ڈسٹرب کرتی ہے۔ اصل میں انسان نے زندگی کے معیار کو جو ہے نا، یا جو کوالٹی آف لائف ہے، وہ اس نے پیسے کو بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کے نزدیک کوالٹی آف لائف پیسے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آج کے دور میں اچھے لوگ بھی ہیں، اوبیسلی سمجھدار لوگ، یوں کہہ لیں کہ اچھے لوگ، تو اپنی کوالٹی آف لائف پر غور کیجئے کہ آپ جو ہے نا کن چیزوں کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں کن چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہیں، آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے؟ تو غور کیجئے کہ آپ اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد یا پرپز آف لائف جو ہے نا وہ محض پیسہ کمانا ہے۔ یہاں پر میں اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کروں گی، میں اپنے ویوز شیئر کرتی ہوں یہاں پہ، آپ اس سے ایگری کر بھی سکتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، کمانا زندگی کا بڑا مقصد نہیں ہے اکارڈنگ ٹو می۔ اوبیسلی پیسہ امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں، لیکن یہ کمپلیٹلی انسان کی لائف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کمپلیٹلی انسان کی زندگی نہیں ہے۔ تو زیادہ کمانے سے اسٹینڈرڈ آف لائف بہتر ہوتا ہے، لیکن کوالٹی آف لائف جو ہے نا پیسے سے نہیں آتی ہے۔ زندگی میں جو ہے نا کوالٹی تب آتی ہے یا خوشحالی تب آتی ہے جب انسان کی صحت بہترین ہوتی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کے پاس بہترین علم ہوتا ہے، ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے، اس کا یقین اور توکل مضبوط ہوتا ہے، جو اس کے ریلیشنز ہیں وہ سٹرونگ ہوتے ہیں، جو لین دین کے معاملات ہیں وہ آنیسٹی پر بیسڈ ہوتے ہیں، تبھی وہ زندگی میں آگے جا کر خوشحالی محسوس کرتا ہے، یا پھر وہ خود سے سیٹسفائی ہوتا ہے۔ یہ شارٹ ٹرم میں یوں کہہ لیں کہ ہر وہ انسان جو خود سے سیٹسفائی ہے، یا ہر وہ انسان جس کا ضمیر خود سے مطمئن ہے،
وہ ایک خوشحال زندگی گزارے. تو دل کی آواز جو ہے نا وہ ایک ایسی آواز ہوتی ہے جو آپ کو صحیح اور غلط جو ہے نا انڈیکیٹ کر دیتی ہے، آپ کو صحیح اور غلط کے سگنل دے دیتی ہے. اگر آپ کہیں پہ غلط ہوتے ہیں پھر بھی آپ غلط کر جاتے ہیں، لیکن آپ کا جو دل ہے وہ آپ کو سگنل دے رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر جو ہے نا آپ نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور اگر سارا وقت جو ہے نا ساری انرجی انسان ایک غلط راستے پہ لگا دے گا تو اوبیسلی پھر وہ ایک ایسے گلٹ میں چلا جائے گا، ایک ایسے سائیکولوجیکل ڈسٹربنس میں چلا جائے گا جو اسے زندگی میں آگے بڑھنے سے روکے گی، جو اسے زندگی میں خوش ہونے سے روکے گی. ٹھیک ہے، جب انسان خود خوش نہیں ہوگا تو اس سے کنیکٹڈ تمام رشتے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اگر انسان اپنا سارا کا سارا وقت وہ پیسہ کمانے پہ لگا دے گا، یا ساری انرجی جو ہے نا وہ پیسہ کمانے پہ لگا دیں گے، تو اس کا فوکس جو ہے نا وہ ایک ڈائریکشن پہ ہوگا. ٹھیک ہے، کہ ہاؤ ٹو ارن منی، ہاؤ ٹو میک منی. ٹھیک ہے، وہ سارا وقت جو ہے نا اسی کو دے گا، اس کا سارا دھیان اسی پر ہوگا. وہ اپنے ریلیٹیوز میں، بہن بھائیوں میں، یا پھر اپنی فیملی میں بھی اگر بیٹھا ہوگا نا تو وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ پیسے کو ڈبل کیسے کروں، پیسے کو زیادہ سے زیادہ کیسے بناؤں، مزید اس کو کیسے انکریز کروں. یعنی کہ اس کا دماغ، وہ جہاں بھی بیٹھا ہو اس کا دماغ یہی سوچ رہا ہوگا کہ ہاؤ ٹو میک منی. تو آپ کے پاس اگر میں کہوں کہ اگر آپ جو ہے نا میننگ فل لائف گزارنا چاہتے ہیں، میننگ فل لائف مطلب آپ کے پاس اپنے لیے جو ہے نا فری ٹائم ہو. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، آپ خوش ہیں، آپ کو خوشی محسوس ہونی چاہیے، آپ اس دنیا میں موجود ہیں، آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے. آپ اگر کسی فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی فرینڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کولیگس میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ وہاں سے ایک پازیٹیو انرجی لے رہے ہیں، تو اٹس مین آپ ایک میننگ فل زندگی جو ہے نا گزار رہے ہیں. لیکن اگر آپ جو ہے نا آپ کو کہیں سے بھی پازیٹیو انرجی نہیں مل رہی، خوشحالی نہیں مل رہی، اور روحانی طور پر آپ سیٹسفائی نہیں ہے، تو اٹس مین آپ کی جو لائف ہے نا وہ میننگ فل نہیں ہے. تو آپ کو جو ہے نا اگر آپ اپنی زندگی کو ایک میننگ دینا چاہتے ہیں تو وہ تبھی ہوگا جب آپ کے پاس اپنے لیے فری ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس خود کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت ہوگا، جب آپ کے پاس اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، اپنی شخصیت کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، اور آپ کے پاس اسکرین فری ٹائم ہوگا. کیونکہ آج کل انسان جو ہے نا وہ اسکرین کے ہاتھ لگا ہوا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کے ہاتھ لگا ہوا ہے، تو اس کے پاس جو ہے نا اپنے لیے بالکل کوئی وقت نہیں ہے. تو جتنا انسان خود کو وقت دے گا، جتنا انسان اپنے لیے ٹائم نکالے گا، وہ اتنا ہی خود کو جانے گا، وہ اتنا ہی خود کو محسوس کرے گا اچھا یا پھر برا. اور اگر وہ نیگیٹو محسوس کر بھی رہا ہے تو وہ اس کو ریکگنائز کر کے ان تمام ایلیمنٹس کو ریموو کر سکے گا اپنی زندگی میں جو اس کو نیگیٹو محسوس کرواتے ہیں زندگی میں. تو کوالٹی آف لائف کی میننگس یہ ہے کہ آپ کے پاس داخلیہ ہو، خاموشی ہو، پاکیزہ خلوت ہو. پاکیزہ خلوت مطلب آپ کی جو ہے نا آپ کا جو کنیکشن ہے وہ رب کائنات کے ساتھ اسٹرانگ ہو، یا پھر آپ کچھ بھی ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹی کرتے ہیں پاکیزہ خلوت، یا پھر تنہائی میں کچھ بھی ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو آپ کو پازیٹیو انرجی دیتے ہیں، جو آپ کی سول کو مزید اسٹرانگ کرتے ہیں. مقصد حیات پر غور و فکر ہو. اوبیسلی آپ کے پاس پرپز آف لائف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے ہو، اور آپ جو ہے کس ڈائریکشن میں جا رہے ہو اور کس ڈائریکشن میں آپ کو جانا چاہیے، یہ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے. اپنے معاملات و اخلاق کا جو ہے نا آپ جائزہ لو، جائزہ کرو، محاسبہ کرو اپنا کہ کہاں میں غلط ہوں اور کہاں میں صحیح ہوں، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے خود کو کیسے مزید ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر کے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس اپنے لیے، فیملی کے لیے، پیاروں کے لیے وقت ہونا چاہیے. ان کے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں، زندگی کے تجربات کو شیئر کریں، ہنسی مذاق کریں، ان کے تجربات پوچھیں.
سیکھیں زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے، پازیٹیو مشورے ایک دوسرے سے لیں، ایسے لوگوں اور ایسے دوستوں میں بیٹھیں جہاں سے انسان کا اٹھنے کو دل نہ کرے، یعنی کہ انسان کو اطمینان محسوس ہو، جہاں سے آپ کو مثبت انرجی ملے، جہاں سے آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک ملے، جہاں سے آپ کو ایک پازیٹیو ججمنٹ ملے، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ کو ایک پازیٹیو رائے ملے، جہاں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، تو ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں۔ اپنی نفسیاتی صحت اور ٹیمپرامنٹ کو بہتر بنانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اوکے، یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اگر آپ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں گے، پازیٹیو کنٹینٹ کنزیوم کریں گے اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے، تبھی آپ کی جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے یا نفسیاتی صحت ہے وہ بہترین ہوگی، یا آپ مینٹلی جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوں گے اگر آپ کی ایکٹیویٹیز پازیٹیو ہوں گی۔ تو آج ایک سوال خود سے ضرور کیجئے گا کہ کیا میں نفسیاتی طور پر صحت مند ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ سب محسوس کرتے ہیں جو میں ابھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، کہ اگر آپ خوش ہیں اور آپ کے لیے کام کرنا آسان ہے اور آپ کے لیے دوسروں کو معاف کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے شکایت کرنا، کمپلین کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا، یعنی کہ آپ جو ہے نا شکایت کو، مشکلات کو جو ہے نا، جو ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اب ان کو جو ہے نا اپنی لائف کا حصہ سمجھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں یہ زندگی کے مراحل ہیں، ان میں سے آپ کو سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھنا ہے، تو آپ جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ آپ نفسیاتی طور پر اپ گریڈ ہو رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی صحت اچھی ہے، اور دوسروں کو معاف کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ اب آپ جان چکے ہیں کہ ایررز جو ہے نا وہ زندگی کا حصہ ہے، غلطیاں جو ہے نا وہ انسان سے ہوتی رہتی ہیں، تو آپ جو ہے نا دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر کے وہ جو ہے نا آگے بڑھ جاتے ہیں زندگی میں۔ آپ کسی کی غلطیوں کو لے کر نہیں بیٹھ جاتے دل پر، یا پھر اپنے کاندھوں پر ایک بوجھ اٹھا کے نہیں چلتے پھرتے، کیونکہ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے، آپ کسی کی کہی ہوئی باتوں کو دل پہ لے کے بیٹھ جائیں گے، تو آپ کے لیے زندگی میں آگے بڑھنا خود کے لیے مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے نہیں ہوگا، وہ تو آگے بڑھ جائیں گے آپ کو کچھ بھی کہہ کر، آگے زندگی میں نکل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ جو ہے نا ان کی باتوں کو سنیں گے اور ان کو امپورٹنس دیں گے، تو اوبیسلی پھر آپ خود آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ جب آپ یہ سیکھ لیں گے کہ لوگوں کو معاف کیسے کرنا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا ہے، تو اٹس مین آپ جو ہے نا نفسیاتی طور پر اپ گریڈ ہو چکے ہیں، یعنی کہ آپ کی ہیلتھ امپروو ہو چکی ہے، آپ کو کسی کی بات بری نہیں لگتی۔ کچھ جگہوں پہ ریئیکشن ضروری ہے، لیکن جو نارمل سی باتیں ہوتی ہیں، اوکے، لیٹ گو کر دیں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ آپ کے لیے اب جو ہے نا برا ماننا مشکل ہو گیا ہے، ناراض ہونا مشکل ہو گیا ہے، کہ اوبیسلی ٹھیک ہے جی، جلدی جلدی اپنے ٹاسک پر فوکس کریں، جو بھی اپنے ٹاسک ہیں، اور اگر کوئی آپ سے جو ہے نا آپ کو برا بھلا کہہ بھی رہا ہے، تو وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ جو ہے نا ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ پھر زندگی میں آگے بڑھیں۔ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جو ہے نا اگنور کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں آ گئی ہیں، آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی ہیں، تو اٹس مین آپ جو ہے نا نفسیاتی طور پر کافی حد تک اپ گریڈ ہو چکی ہیں، آپ کے لیے مثبت رہنا آسان ہو گیا ہے۔ آپ کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے زندگی میں کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، کن چیزوں کو میں نے اہمیت دینی ہے اور کن چیزوں کو میں نے امپورٹنس نہیں دینی، کون سی چیزیں میرے لیے اہم ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اگنور کر دینا چاہیے۔ جب آپ کے لیے مثبت رہنا، پازیٹیو رہنا آسان ہو گیا ہے، تو اٹس مین آپ جو ہے نا زندگی میں بہت کچھ آپ نے سیکھ لیا ہے، اور لائف آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایزی ہو گئی ہے، تو آپ جو ہے نا نفسیاتی طور پر اسٹرانگ ہو گئے ہیں، آپ کی ہیلتھ جو ہے نا وہ بہتر ہو گئی ہے۔ اچھا، خود سے پوچھیں کہ کیا ہمارے موڈ آف سوئنگ سے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو کوئی فرق پڑ رہا ہے، یا ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے موڈ آف سوئنگ سے خوف زیادہ تو نہیں ہے، ہمارے بیہیویئر سے ان کو کوئی ٹینشن اور پرابلم تو نہیں ہو رہی؟
اگر جواب نہیں میں ہے تو نفسیاتی طور پر آپ جو ہے نا ایک بہترین سطح پر ہو، بیسٹ اسٹیٹ آف مائنڈ جس کو کہتے ہیں. لیکن اگر جواب یس میں ہے تو اٹس مین یو نیڈ ٹو امپروو یور بیہیویئر. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے مزاج پر کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے مزاج پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ نفسیاتی طور پر ترقی کرنے کے لیے آپ کا جو اندر ہے نا، جو انر سیلف ہے نا آپ کا، اس کا جو ہے نا پرسکون ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ اندر سے پرسکون ہیں، آپ اندر سے سیٹسفائی ہیں، خود سے مطمئن ہیں، تو آپ کے جو ریلیشنس ہیں نا وہ اسٹرانگ ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کی جو باؤنڈنگ ہے لوگوں کے ساتھ، جو لین دین کے معاملات ہیں وہ بہترین ہوتے جائیں گے، اور آپ جو ہے نا خود کو پرسکون محسوس کرو گے، اور آپ فطری طور پر جو ہے نا کوالٹی آف ٹائم خود کو دیں گے. اوکے، جب آپ خود کو پرسکون محسوس کریں گے تو اٹس مین آپ جو ہے نا نفسیاتی طور پر ایک بیسٹ اسٹیٹ پر ہیں، بہترین لیول پر ہیں. اور اگر آپ کی جو سائیکالوجیکل ہیلتھ ہے وہ بہترین ہو رہی ہے، آپ جو پوائنٹس میں نے ان ویڈیو میں شیئر کیے ہیں، اس ویڈیو میں شیئر کیے ہیں، تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے لیے اب زندگی میں فوکس کرنا آسان ہو گیا ہے، آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ امپورٹنٹ کیا ہے زندگی میں، اہم کیا ہے زندگی کا، پرپز کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کون کون سی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کو فوکس کرنا چاہیے. آپ کے لیے اپنے لیے آپ کے پاس جو ہے نا ٹائم نکالنا آسان ہو گیا ہے، فیملی میں بیٹھنا آسان ہو گیا ہے، ایک میننگ فل لائف آپ گزار رہے ہیں. آپ جو ہے نا ایک آپ کے لیے کوالٹی آف لائف جو ہے نا وہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ ایک جو کنیکشن ہے، ایک اسپرچل کنیکشن ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہے، وہ اگر آپ کو ایک پراپر یا ایک لیول تک پراپر سیٹسفیکشن دیتی ہے تو اٹس مین آپ جو ہے نا نفسیاتی طور پر بیسٹ اسٹیٹ میں ہیں اور بہترین ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو یہاں سے جو ہے نا آپ کی ایک خوشحال زندگی جو ہے نا شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی خوشحال زندگی کا دار و مدار، آپ کی خوشی کا دار و مدار صرف اور صرف آپ پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہیپینس از اے چوائس. ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا یہ آپ کی چوائسیز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ زندگی میں کیا چوز کرتے ہو، کیا سلیکٹ کرتے ہو. اس کے بعد جب ان کے نتائج آتے ہیں، ان سلیکشن کے نتائج آتے ہیں، ان چوائسیز کی جب نتائج ریزلٹس نکلتے ہیں، تو ان پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ زندگی میں خوشحال رہیں گے یا نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، آپ خوشی کی طرف جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، آپ کا جو ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ بیسٹ لیول پہ جائے گا یا نہیں جائے گا. تو یہ آپ کی چوائسیز پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو سوچ سمجھ کے اپنی چوائسیز کو چوز کریں، یا اپنی جو ریلیشنس ہیں یا جو لائف کے ٹارگیٹس ہیں ان کو سوچ سمجھ کر سلیکٹ کریں، تاکہ آپ کو ایک لمبے عرصے کے لیے لانگ ٹرم جو ہے نا وہ ریٹرن جو ہے نا وہ بیسٹ ملے. ٹھیک ہے، انسٹیڈ آف امیڈیٹ ریٹرن کی طرف دوڑنے کے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو امیڈیٹ ریٹرن تو دیتی ہیں، ریزلٹس تو دیتی ہیں، لیکن امیڈیٹ خوشی بھی ان سے ملتی ہے، لیکن وہ لمبے عرصے تک نہیں رہتی، وہ پھر آپ کو گلٹ میں ڈالتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ساری عمر گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہماری سول جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی سول کو یا اپنی روح کو جو ہے نا مضبوط بنائیں، کیونکہ اس کا تعلق بھی آپ کی نفسیات سے ہی ہوتا ہے. آج کی ویڈیو میں بس یہی تک، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.